بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلقد آتینا موسیٰ، آیت معجزہ ہفتہ میں 7ویں آ رہی ہے۔ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں۔ یہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ 9 آیات، 9 نشانیاں۔ آیات، حاشیہ دیکھو ذرا، اصل ایک اور بات آپ کو سمجھانی ہے، حاشیے کی طرف جاؤ۔ یہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ اچھا یار، ایک اس پہ بھی حاشیہ ہے، اذن لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اس پہ بھی ذرا دیکھ لو۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں زمین اللہ کا بھرا ہوا ہے، نہیں کم کرتا اس کو نفقہ، رات کا اور دن کا جتنا بھی خرچ کر رہا ہے پوری کائنات کو، اس کا ہاتھ اسی طرح بھرا ہے، کوئی چیز کم نہیں ہوئی۔ ارائیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقض ما في جميعه، جب سے مخلوق پیدا ہوئی اللہ خرچ کر رہا ہے لیکن کوئی چیز کم نہیں ہوئی۔ کوئی چیز کم نہیں ہوئی جو اس کے زمین میں ہے۔ وعرشہ علی الماء، وعرشہ یہ سمجھایا ہوا ہے یعنی اس وقت کا خرچ شروع ہے، اس کا عرش پانی پہ تھا، پانی پہ رکھا ہوا نہیں تھا، اس کے عرش اور نیچے پانی کے درمیان حائل کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے تم چھت کے نیچے ہو، لنٹر تمہارے سروں پہ نہیں رکھا ہوا، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں تھی، تو یہ ہے عرشہ علی الماء وبیدہ الاخری الفیض والابل قبض یرفع و یخفض، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں وہ ترازو ہے، کسی کو اوپر کر رہا ہے کسی کو نیچے کر رہا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ خیال رکھو کہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے اس وقت سے آج تک معطی بھی اللہ ہے، قاسم بھی اللہ ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے، یہ کس پہ ضرب لگی ہے پتہ چلے؟ کوئی نہ اچھا پتہ ہی نہیں چلا تمہیں، ماشاءاللہ، ضرورت بھی نہیں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ معطی بھی اللہ اور قاسم بھی، قاسم الرزق بھی اللہ، معطی الرزق بھی۔ جس کو سمجھ آئے ہاتھ کھڑا کرے، جو بات میں نے کی ہے وہ جو سمجھائے۔ استغفر اللہ۔ اچھا میں ایسے اشارے کرتا جاتا ہوں، میں نے سمجھا کہ تمہیں آ گئی۔ ہاں بیان کر کیا ہے؟ ہاں چپ بھائی چپ، ہاں ان کو سنو۔ اللہ دینے والا ہے، وہ محمد رسول اللہ تقسیم کر رہا ہے۔ ہاں شاباش۔ مسئلہ یہی ہے، مشرک کہتے ہیں کہ معطی اللہ ہے، نبی قاسم ہے، دیتا اللہ ہے، اور تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے طاقتیں دی اس پر، یہ قل لو، میں نے اتنی محنت کی، میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، میں نے کہا آپ سمجھ گئے، اس کا مطلب ہے لم یبوچ۔ ہاں چلو یہ بھی شکر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کچھ کم از کم منہ ایسے بنا لیے کرو کہ مجھے پتہ چلے بھائی نہیں سمجھے کوئی ایسی۔ خدا کے بندے کیوں اتنی نیچے دیکھا ہے، بار بار آپ کو بتایا لو انتم تملکونا، یہ عبارت نکالتے ہوئے اتنا ٹائم لگ گیا مجھے تفسیروں سے، اور آپ اوپر سے جا رہے ہیں۔
لو انتم کا خطاب جن سے مخلوق کو ہے، نبی ولی سب کو، امام الانبیاء کو بھی ہے، فرشتوں کو بھی ہے. فرمایا اگر تم ہوتے نا رحمت رب کے خزانوں کے مختار تو تم نے کنجوسی کر لی، تمہارا ڈرتے خشیت الانفاق، ختم ہونے کے ڈر سے تم نے کچھ بھی نہیں دینا تھا، اس لیے سارے خزانے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے، کسی کو دیے نہیں. اس پہ میں حدیث لایا کہ اللہ خود تقسیم کر رہا ہے، خزانے بھی اس کے ہیں اور قاسم بھی وہ خود ہے اور ترازو بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ ہی ہے جو یرفع و یخفض، کسی کو اوپر کر رہا ہے کسی کو نیچے، کسی کو طاقتیں عطا نہیں کی. اب کوئی سمجھ آئی ہے؟ اگلی بھی گئی. ہاں اس بات کو سمجھو. بریلر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو نعمت جہاں بٹی، جب بٹی، جو اب بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، چھوٹی یا بڑی، حصی یا مانوی، سب کو ملا کے کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں. اور پھر آگے اور منشی ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں. علی حجویری لاہور والوں کو رزق دے رہا ہے، اور ملتان میں تو بہت سارے ہیں، کراچی والوں کا بابا ہے غازی اور لاہور والوں کا بابا ہے. تجھے اس لیے وہ کہتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، کہ لوگوں سے سنے وہابیوں سے کہ اللہ رزق دیتا ہے. میں نے جب غور کیا تو خواجہ صاحب دے رہے تھے، کلائی اپنے خواجہ کی. جے سمجھے؟ ہاں موتی اللہ نبی کا سر، بڑے اس پہ اشعار ہیں. چلو اب چھوڑو، اب کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ خدا کے بندے، میں نے اتنی محنت کی، یہ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا جو جن سے مخلوق. پھر اس پہ حدیث میں نے ذکر کی، اور میں جا رہا ہوں کہ بزرگ سمجھ کے بیٹھے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے. وہ بتاؤ تو صحیح نہ نہیں سمجھ آئی. اس کا مطلب ہے کہ پچھلی باتیں بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہو تم، ایسے ہی اشارے ہیں. چلو جی اچھا ہوا، کچھ مجھے بھی سمجھ آ گئی، اب سمجھا دوں گا، اب حسن ظن نہیں رکھوں گا. یہ تو بہت ساری باتیں میں ایسے ہی پڑھ کے گیا ہوں آگے. تمہیں تو سمجھنا چاہیے، اور جو پرانے گناہگار بیٹھے ہیں تمہیں بھی سمجھنا چاہیے. بحیت دلائل القاطعہ علی صحت، اور 30 آیات پہ بات کر رہا ہوں. یہ دلائل قاطعہ، بھئی 30 آیات میں اختلاف ہے 9 نشانیاں کیا تھی. معروف یہ ہے کہ 9 نشانیاں سورۃ الاعراف میں جو وہ 9 معجزات بھی ہیں اور فرعونیوں پہ عذاب بھی ہیں، کمل کا، خون کا، مینڈکوں کا، جوؤں کا، تو وہ جو ان پہ عذاب آیا تو وہ نشانیاں بھی ہیں اور کیا ہیں، عذاب بھی ہیں. تم نے بھی یہ پڑھا ہوگا کہیں کہ 30 آیات سے مراد یہ ہے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 30 آیات سے مراد ہیں دلائل قاطعہ علی صحت نبوتہ و صدقہ فیما اخبر بہ امن ارسلہ الی فرعون. تو یہ دلائل قاطعہ ہیں، یعنی عنوان اب وہ معجزات کا نہیں، دلائل کا عنوان بدل رہا ہے. عنوان دلائل کا ہوگا جو حضرت کے حق میں تو معجزات تھے لیکن فرعونیوں کے حق میں عذاب تھا. حضرت کے حق میں معجزات تھے اور فرعونیوں کے حق میں وہ عذاب تھا. اس لیے
وہ دلائل قطعی جو حضرت کی نبوت کے صحت اور صدق پر تھے، فیما اخبر بی امن ارسلہ الی فرعون، وہ کیا تھا؟ ہی العصا، ڈنڈا تھا، حضرت کے معجزہ ہے اور رسالت کی دلیل ہے۔ ان کے لیے یہ ڈنڈا بھی عذاب بنا۔ بزرگوں سے سنائے جب ڈنڈے نے ایک گھونٹ میں سارا جادو نگل لیا تو فرعون والی کرسی کی طرف متوجہ ہوا اور فرعون خان کی پینٹ خراب ہو گئی۔ تفسیروں میں لکھا ہے اس کی پینٹ بھی خراب ہو گئی اور وہ بیچارہ لیک ہو گیا۔ وَهِيَ الْعَصَا وَالْيَدُ، یہ ڈنڈا اور ہاتھ، اور کیا ہاتھ، کیا ہاتھ والا معجزہ، ہاں ہاتھ آپ کے بھی ہیں۔ بس سنینا، اور وہ جو سالی پڑی، والبحر، اور سمندر، والطوفان، اور یہ سیلاب وغیرہ آیا باہر، اور طوفان آیا، اور جراد، ٹڈی اور کمل، جوئیں بھی وہاں سے آئیے، اور مینڈکیں اور خون، آیات مفصلات۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابن عباس کا۔ اور محمد بن کعب کہتے ہیں وہ ید، عصا اور 5 قصبے ہیں آرام میں، اور تمسا والحجر، وہ جو پتھر تھا۔ ابن عباس اور مجاہد اور اکرمہ اور شابی قتادہ وہ کہتے ہیں یہ تھے یدہ و عصاؤ، اور وہ سالیاں، نقص الثمرات بالطوفان والجراد والکمل، بے بوئی جو آرام میں گزرے ہیں۔ ھذا القول ظاہر جلی حسن قوی، یہی قول جلی ظاہر حسن قوی ہے۔ اور کیا حسن بصری نے سنین اور نقص ثمرات کو ایک چیز، وَعِندَهُ، اور ان کے نزدیک نامی چیز جو ہے وہ ڈنڈا صاحب ہے۔ ڈنڈے نے جو سانپ کھائے تھے، وہی ڈنڈا ہے جس نے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ جیسے رضا خانی اور للڑ مولوی یہ 11ویں اور حلوے کو اور سیویوں کو نگل جاتے ہیں اور کول 40ویں کے مال کو کھاتے ہیں۔ تو ابن کثیر صفوان بن اسال کہتے ہیں کہ 2 یہودی کہا ایک نے دوسرے کو اذهب بنا، اذهب، اب دوسری وجہ آ رہی ہے، اذهب بنا الى هذا النبی، اس نبی کے پاس چلیں اور پوچھیں اس سے۔ فقال لا تقل له نبی، نبی نہ کہو، نبی نہ کہو، لا تقل له نبی فإنه إن سمعها، اگر اس نے سن لیا کہ یہودی مولوی بھی نبی کہہ رہا ہے، تقولو، تو بھی کہتا ہے نبی، تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ وہ خوش ہو جائے گا، بھئی یہودی مجھے نبی مان رہے ہیں، بے ایمانہ، اپنے اوپر قیاس کیا، تو نمن سورہ تب کیا ہے۔ فاتا، یا دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسئلہ پوچھا کہ یہ بتاؤ، لقد آتینا موسیٰ 9 آیات، یہ کیا ہے؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 9 آیات یہ تھی، لا تشرکوا باللہ شیئا، لا تشرکوا باللہ ایک، ولا تزنوا، زنا مت کرو، ولا تقتلوا النفس، وہ احکام عشرہ، احکام عشرہ تورات کے معروف ہیں جو پیچھے اسی بنی اسرائیل میں گزرے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں گن لینا، وہ احکام عشرہ ہیں، اور یہ احکام عشرہ تورات میں بھی موجود ہیں۔ تو مطلب ہے کہ انہوں نے وہ 9 نشانیاں پوچھی تو آپ نے وہ احکام عشرہ بتائے۔ دوسرا قول جو یہ ترمذی میں آ رہا ہے، تو
زنا نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، جادو نہیں کرو گے، اور کسی بری کو سلطان کے سامنے نہیں ڈالو گے کہ قتل کرے، اور سود نہیں کھاؤ گے، اور موسیٰ ناپاک دامن پہ تہمت نہیں لگاؤ گے، اور نہیں بھاگو گے جنگ سے۔ تو شعبہ کو شک ہے کہ کیا آپ نے کہا وعلیکم، اور اوپر تمہارے، خاص کر یہودیوں یہ بھی ہے کہ ہفتے کے دن تم ہفتے کے دن زیادتی نہیں کرو گے، باقی عام ہے، ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، لیکن یہ تمہارے ساتھ خاص ہے۔ فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، مولوی گر پڑے، آپ کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، اور کہا نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں تو نبی ہے۔ قال فما یمنعکما، پھر تمہیں کیا چیز روک رہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ قال، دونوں نے کہا کہ داؤد نے دعا کی تھی کہ اللہ یزال فی ذریتہ نبی، کہ نبوت ان کی اولاد میں رہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہمیں یہودی قتل کر دیں گے۔ اب مسئلہ آ گیا، جان بوجھ کے میں حدیث جان لائی تو میں ایک بات سمجھانے کے لیے، اب حدیث بھی آ چکی ہے اور 9 آیات کی تشریح قرآن میں بھی آ چکی ہے، اور یہاں بن رہا ہے تعارف۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ 9 آیات وہی قرآن جس کا حوالہ دے رہا ہے، اور وہ وہی معجزات ہیں، اور جبکہ حدیث احکام بتلا رہی ہے۔ اب کیا مسئلہ، بزرگ کیا کریں گے؟ پہلے بزرگوں کی سنو، میں نے صرف اکابر کا طریقہ آپ کو بتانا ہے۔ نیچے دیکھو، میں نے کچھ بھی نہیں کہنا، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو جیسے اکابر کہیں گے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اچھا، بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جی بحدیث ہوا حدیث مشکل، یہ مشکل حدیث ہے، با عبداللہ بن سلمہ فی حفظ ہی شیئن، آ گیا، اپنی باری آئی تو فی حفظ ہی شیئن نکل آئے، فی حفظ ہی شیئن وقد تکلموا فیہ ولعلہ اشتبہ علیہ 9 آیات بالعشر الکلمات، ان سے اشتباہ ہو گیا راوی سے۔ فإنها وصایا فی التوراۃ لا تعلق لها بقیام الحجۃ علی فرعون، بھائی یہ احکام عشرہ تو تورات میں آئے ہیں بابا، اور تورات کب ملی ہے؟ فرعون کے شہید ہونے کے بعد، فرعون پہلے شہید پھر نار ہوا تھا، تورات بعد میں ملی ہے۔ تو یہ احکام عشرہ ہیں، یہ 9 آیات کہاں سے آ گئی؟ تو اب جو مسئلہ ہے تو کہتے ہیں راوی سے غلطی ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طرح بہت ہو جاتا ہے، پھر تم حدیث پہ اعتراض کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے ابن کثیر۔ کوئی ضابطہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ بھائی ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کے مقابل کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ اب یہ حدیث آ گئی، اور امام ترمذی کہہ بھی رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، ابن کثیر آتے حافظے میں کوئی چیز ہے فلاں راوی سے، پھر کہتے ہیں اس سے اشتباہ ہوا ہے۔ بھائی یہی ایمان کا تقاضا ہے نا، یہ ایمان بالقرآن ہے۔ آج کام بالکل الٹا ہو چکا ہے کہ آیت کو رد کریں گے، روایت کو منوائیں گے، یا ایسی بودی تعویل کریں گے کہ جبریل بھی حیران ہو اگر جبریل تک سند پہنچ جائے تو وہ بھی کہے واہ ملا بے ایمانہ، تو نے تو کمال کیا ہے۔ ہاں، تو اس لیے یہ حدیث میں نے اس لیے لکھی، اصول تفسیر یاد رکھ لو۔ قرآن کی تفسیر جب قرآن سے ہو رہی ہو اور باقی ہو، تمہارا اپنا اجتہاد نہ ہو،
تو وہ قطعی تفسیر ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک بزرگ کہیں حسن صحیح، جو حالانکہ امام ابن کثیر جو حنفی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی یہ قرآن میں اور بات ہے، یہاں اور بات آ گئی، وہاں 9 آیات ہے اور وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ فرعون کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے راوی سے اشتباہ ہو گیا، اصل بات وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ اب تو صوفی بھی جی کہہ رہے ہیں، اور اگر میں یہ بات کہتا صوفیوں کی میرے ساتھ دشمنی ہے۔ اب ہاں بھائی دیکھو ویسے آپ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ کی کیا دشمنی ہے؟ ہاں مخاطب تو آپ ہی ہیں نا۔ ہاں یہ تو ضابطہ پڑا ہے تاریخ والا، تم اپنے اوپر نہ سمجھا کرو، اگر کبھی میں بے ایمان بھی کہہ لوں تو تمہیں نہیں کہوں گا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ صوفی احتجاج کرنے لگ جائیں۔ ہاں بھائی تو ہاں بھائی لئن اشرکت لیحبطن عملک، کچھ سمجھ بھی گئے ہو؟ ابھی تو آپ کو سمجھنا چاہیے، ہر بات آپ اس طرح تیار ہو جائیں کہ اشارے پہ سمجھنا چاہیے، تب فائدہ ہے جہاں دورہ پڑھنے کا، یہ جمود ذہنی ختم ہو جائے۔ بولے کرو چاہے صحیح چاہے غلط، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بھائی ہاں بھائی اچھا ہو گیا جی۔ دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، بینات روشن، فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، پس پوچھ دیکھ بنی اسرائیل سے جب آگے ان کے پاس، جاءہم یہ بے آیاتنا پر متفرع، فقال لہو فرعون، حماقت فرعون، پس جب کہا حضرت موسیٰ کو فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں لأظنک گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ، مسحورا، مسحورا کا معنی جادو کیا ہوا، مجنونا سحر زدہ، قال لقد علمت، نرم لے جا، ذرا دیکھو نا نرم لے جا، لقد علمت البتہ تحقیق جانتا ہے تو، ما انزل ہؤلاء نہیں نازل کی یہ نشانیاں، نہیں نازل کی یہ نشانیاں، کون سی؟ 9 آیات، نہیں نازل کی یہ نشانیاں، الا رب السماوات، مگر جو رب آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے، بصائرا، کیوں؟ بصائرا بصیرت کے طور پہ اور آنکھوں کے نور کے طور پہ، بصائر دل کی بصیرت کے طور پہ، آنکھوں کے نور کے طور پہ سمجھانے کے لیے، انی لأظنک میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون، یا فرعون کیا؟ مسبورا، مسبورا کا معنی لکھا ہے ملعونا، کتنا نرم لے جائے گی،
کولا لہو قولن لینا. ماشاء اللہ کیسا نرم لے جائے. ٹھوک بجا کے حضرت موسیٰ نے جواب دی. ٹھوک بجا, کوئی رعایت نہیں کی. اس نے کیا کہا, پورا قرآن پڑھو گے اور پھر بزرگوں والا لینا بھی دیکھ لینا. پورا قرآن کیسے لینا ہے. انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. اس نے کیا کہا, انی لأظنک یا فرعون مسحورا. یہ ریبنڈ والی تبلیغ ہے. اکثر صوفیوں نے دین کو خراب کیا, ایک آیت کا معنی غلط کر کے اور اپنی طبیعت پہ فٹ کرنا ہے. اب آپ ذرا انصاف سے دیکھیں کہ یہ جو دعوت کا طریقہ ہے یہ مجاہدوں والا ہے یا صوفیوں والا ہے؟ یہ منتوں والا ہے یا مناظرین والا ہے؟ بالکل مناظرین والا طریقہ ہے. اے فرعون بھائی صاحب, کوئی مسواک بھی دیا ہو. بھائی فرعون صاحب, میں آیا ہوں خدا کے دین کے لیے آیا ہوں, آپ مہربانی فرمائیں. کوئی ہے کوئی لچک؟ کوئی لچک نہیں. اللہ خود غیرت والا ہے, اللہ کے نبی بھی غیرت والے ہوتے ہیں اور نبیوں کے وارث بھی غیرت والے ہوتے ہیں. انی لأظنک یا فرعون مسحورا. مسحورا کا معنی ملعونا, لانتیا فرعونا نرا ملعون ہالکن, اور تو تباہ ہونے والا ہے اور ہلاک کیا جائے گا. یہ جتنے معنی بھی مصروفاً ممنوعاً عن الخیر, بالکل نگو سامیں ممنوعاً عن الخیر. ہاں آگے کیا ہے, ما صبرک عن ما منعک وصرفک عنہ وفی المصبور ستۃ اقوال. ایک یہ ہے کہ انہ الملعون, کہ ہو ملعونا لانتیا. عن ابن عباس وبہ قال الضحاک ثانی مغلوب اوفی نے ثالث ناقص العقل. مسحورا کھوتا ناقص الچبل لیونا, ہاں لیونے پاگل چبل. ہاں یا فرعون مسحورا, ہاں یا فرعون مسحورا. کیا ہے بھائی؟ ناقص العقل. یہ زاد المسیر ہے. ضحاک کہتے ہیں مسحورا, مسحورا مسحورا مخبولا لا عقل لہو. اس نے حضرت موسیٰ کو کہا مسحورا مجنونا. حضرت موسیٰ نے مسحور سے ذرا اوپر والا لفظ کہا مسحورا, او ملعونا بد عقلا, او ملعونا بد عقلا. یہ یاد رکھ لینا, اس لیے ہم زور لگا رہے ہیں کہ آپ کو مولویوں نے بہت خراب کیا ہوا ہے. ہاں جدھر بھی تو جی جتنا بھی ہو نا تو تم موسیٰ جیسے نہیں, وہ فرعون جیسا نہیں. سنا ہوا کہ نہیں سنا ہوا؟ دیکھو بھائی, یا فرعون مسحورا فارادا, پس ارادہ کیا فرعون نے کہ نہ بسنے دے ان کو, گھبرا دے ان کو زمین مصر سے. پس غرق کیا ہم نے اس کو اور جو ساتھ تھے
مما آہو جمیا جو ساتھ تھے فرعون کے سب